अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से खबर है और उसका ताल्लुक भी इंडिया और पाकिस्तान के जो हालिया सूरत हाल है उसके हवाले से। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल खराब है। चौथा पांचवा दिन है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग और गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी अंदर तक मार की जा रही है दोनों तरफ से, और लाइन ऑफ कंट्रोल बहरहाल शदीद तरीन गर्म है, कशीदगी नजर आ रही है। फिर डिप्लोमेसी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेज है और दुनिया भर के एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, बार बार टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। दुनिया भर के जो फॉरेन ऑफिस हैं और जो दारुल हुकूमत है वो दोनों ममालिक को एंगेज कर रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई विधवा बनकर सामने आया है, विधवा वही एक खातून होती है जो हम अक्सर इंडियन ड्रामों या फिल्मों में देखते हैं, जो सफेद साड़ी जिसने ओढ़ी होती है, जिसकी को सुनता ही नहीं है। इंडियन मीडिया विधवा बना हुआ है, बिल्कुल विधवा बना। यानी मोदी ने एक तरफ ये कहानियां सुनाई कि मैं सजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बिहार में तो उसने कपड़े फाड़ दिए मोदी ने, लेकिन उसके बाद इंडियन मीडिया ने यकीन माने पागल हो गया था। एक आधा उनका मेजर है वो चल्ला कल्ला, यानी वो कोई उसे मेरे ख्याल में बिजली के करंट भी नहीं ठीक कर सकते। मेजर गौरव आर्या, यानी पता नहीं एक टाइम आता है ये ऐसे क्यों हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसा मौजूद है, यानी वो भी कभी बंदूक लेकर, वो बाजों का वो पता नहीं हामिद खान या पता नहीं क्या नाम है उनका, लाल टोपी पहनते हैं। वो भी अक्सर देखा होगा आपने, वो जंगल में खड़े होते हैं, बंदूक उन्होंने उठाई होती है और कहते हैं दुश्मन इधर से आए तो ये कर लेना, दुश्मन उधर से आए तो ये कर लेना। अच्छा, मेजर गौरव आर्या उससे 2 हाथ आगे है, बल्कि 4 हाथ आगे। ये बिल्कुल मेजर पागल हुआ पड़ा है। ये डायग्राम बनाकर बताता था कि हम पाकिस्तान में यहां से एंटर होंगे, यहां से निकलेंगे, और ये रोजाना दिन में 3 दफा डायग्राम बनाता था। एयरप्लेन यहां से जा रहे हैं, इंडियन फाइटर जेट, राफेल इधर से जाएगा, राफेल ये कर देगा, मिग ये करेगा। फिर हमने विक्रांत बैरी बेड़ा उतार दिया है, विक्रांत के साथ साथ पूरा क्रू मूव ऑन करता है, डिस्ट्रॉयर मूव कर गए। तो इंडिया भी बाकायदा से उन्होंने वो लाइन ले ली और वो सब इसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करते रहे। लेकिन हकीकत बात यह कि 22 तारीख को वाकया हुआ था। अब वो जो घर वाले हैं वो भी भूल गए कि क्या वाकया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है, बल्कि दुनिया थूक रही है इंडिया पर, उनके नैरेटिव के ऊपर, उनके बयानिया के ऊपर। मैं देख रहा था अभी बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो रॉ के साबिक ऑफिसर हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू किया वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान एक सूरत हाल हुई है। इमरान अहमद खान न्यादी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इंडिया ने उनका अकाउंट बंद कर दिया है, और ये अकाउंट बंद हुआ है सिर्फ एक ट्वीट के बाद, और वो भी लंबे अरसे के बाद। एक ट्वीट डायरेक्ट जहां पर हिंदुत्व नजरिए को मुखातिब किया है। अब 2-3 चीजें जो समझने वाली हैं, चूंकि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद हुए हैं। डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस और इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और फर्क बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, वाहिद सियासी लीडर है जिसने सारे क्राइसिस के दौरान हिंदुत्व नजरिए के हवाले से गुफ्तगू की और हिंदुत्व नजरिए के हवाले से बातचीत की। यानी एक पूरी आइडियोलॉजी को, एक पूरी सोच को इमरान खान ने उधेड़ कर सामने रखा है कि ना ये हिंदुत्व नजरिया है, ये हिंदू सोच है, ये अखंड भारत की बातचीत करते हैं। इन्होंने किसी और कास्ट को वहां पर नहीं रहने देना, किसी और मुल्क को नहीं रहने देना, ये पूरे खित्ते को जला डालेगा। ये पागल आदमी है, ये चल्ला आदमी, और ये चल्ला एक आइडियोलॉजी के साथ मुतासिर है, एक आइडियोलॉजी, एक सोच लेकर आया है जो कि एक्सट्रीमिज्म की है या एक्सट्रीमिस्ट सोच है, खौफनाक सोच है। तो वाइड लीडर है जिसने हिंदुत्व नजरिए को पुकारा है। फिर दूसरा, पाकिस्तान की अब तारीख देखें जो थोड़ी बहुत हमें समझ आई है, हमने पढ़ी है। इमरान खान वाइड लीडर है जिसने असल में इंडिया के खिलाफ जंग जीती है और असल मानों में जीती है। यानी आप देखें ना, 65 अगेन, जब भी आप टेबल टॉक करते हैं इंडिया को, जब भी किसी भी सिचुएशन में जब आप टेबल टॉक करते हैं, टेबल टॉक का मतलब यह है कि अच्छा जी 2 आप ले लें, 2 मैं ले लेता हूं। आप इस तरह से जाकर सूरत हाल खत्म करते हैं। 65 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी, लेकिन टेबल टॉक के बाद चीजें कुछ इधर हो गई, कुछ उधर हो गई। 71 इंडिया हमसे लेकर चला गया, चूंकि पूरा इंडिया सेंटर में आता था और जियोग्राफी, डेमोग्राफी के ऐसे ऐसे इशूज थे कि बांग्लादेश इंडिया ने टुकड़े करवा दिया। फिर कारगिल अगेन देख लें, मिस एडवेंचर। शुरू में हम ठीक लड़े, बड़ी सपोर्ट भी थी, लेकिन बाद में जाकर हम सब ने धुआं मार दिया और एक बहुत बड़ा, बल्कि उसके बाद तो आजाद कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम, असल जो फ्रीडम की तहरीक या आजादी की तहरीक चल रही थी, उसका नाम ही बदल दिया गया। और बड़े खौफनाक सूरत हाल, बार कारगिल बहुत सारे हवालों से आज भी हमारे लिए एक बड़ी खौफनाक किस्म की डिप्लोमेटिकली एक शर्म का बाइस बनती है। अब जो इमरान खान वाला वाकया हुआ इमरान खान साहब के दौर में, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये वाहिद टकराव था इंडिया के साथ, कन्फ्रंटेशन थी, जो इमरान खान पूरे का पूरा पैकेज जीता है। यानी होल पैकेज इमरान अहमद खान न्यादी ने जीता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने पहले इन्हें कहा कि जनाब, सबसे पहले मोदी को ललकारा और कहा कि भाई जुर्रत ना करी बॉर्डर क्रॉस करने की, नहीं तो मारूंगा, मैं ठीक ठाक तुम्हें मारूंगा। और खान ने यह कहा कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे अगर तुमने ये कोशिश की। उसके बाद होता यह है कि उनका पायलट घुसा और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री कि फिर खान घुस गया और फिर उसके बाद वो पायलट वापस नहीं गया जब तक खान ने खुद छोड़ा नहीं। तो वहां पर हमने पहले नैरेटिव लाने में भी इंडिया से जीता, कौम को इकट्ठा करने में भी इंडिया से जीता, फिर उनके पायलट और उनके जहाज को मारकर गिराया, तो लिहाजा यहां तक हम जीत गए। अब उसके बाद इमरान खान ने डिप्लोमेटिकली उस पायलट को जिस तरीके से छोड़ा, जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने तस्वीर बनाकर छोड़ा और बाकायदा से उसे बॉर्डर क्रॉस करवाई, कैमरे नीचे ऊपर से सारे लगे हुए थे और उसे
چھوڑا گیا, اسے رہا کیا گیا اور خان نے تقریر کر کے چھوڑا ہے, یہ ڈپلومیٹک سطح پر اور انٹرنیشنلی پاکستان کے اور عمران خان کی عزت میں اضافہ ہوا. یہاں سے عمران خان کا ایک گلوبل پیس ایمبیسڈر کا نام پڑا کہ جناب یہ ایک پیس ایمبیسڈر ہے, یہ پیس کی امن کی یہ بندہ بات چیت کرتا ہے. اگر اس کی سوورینٹی, اس کے ملک کی پامال کریں گے, آگے جائیں گے تو مارے گا, گھسے گا, تباہ کرے گا, اور پھر یہ بندہ پیس والا ہے, سکون والا ہے. لہذا خان نے پورا پیکج, ہول پیکج جو ہماری آج تک انڈیا اور پاکستان کی کنفرنٹیشن ہوئی ہیں اس میں جو ہول پیکج جیتا ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے دور میں ہوا. لہذا اس بندے کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. پھر عمران خان کی جو ساکھ ہے, ریپوٹیشن ہے, وہ ایک گلوبل پیس ایمبیسڈر ہے, وہ امن کی بات چیت کرتا ہے, امن کی گفتگو کرتا ہے. پھر عمران خان ایک سپورٹس مین ہے, ایک کرکٹر ہے, اور پھر کینسر جیسے اسپتال, لہذا بہت سارے انسانی حقوق کے حوالے سے کام بھی عمران خان صاحب نے کیے ہوئے. اب جو عمران خان کا جو کرکٹنگ کیریئر ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بہت میسو ریچ ہے, عمران خان کی بہت تگڑی ریچ ہے. انڈیا کے بہت سارے ابھی کے جو ہیروز ہیں وہ عمران خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. آج بھی آئی پی ایل کے اندر بھی عمران خان کے بارے میں اکثر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کمنٹری کے اندر. لہذا عمران خان کی جو اکاؤنٹ کی ریچ تھی انڈیا کے اندر بہت زیادہ تھی. اور خان جب اڈیالہ جیل سے بات چیت کر رہا تھا تو جو انڈین آڈینس تھی, انڈیا کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے, پڑھی لکھی شخصیات تھی, وہ اس آرگومنٹ کو بائی کر رہے تھے, یار یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے. اور آپ نے عمران خان کی گفتگو دیکھی ہوگی, اس نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ جناب 1.5 ارب کی آپ کی آبادی ہے, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, یہ بندہ آپ کو مروائے گا, یہ ہندوتو نظریے سے متاثر ہے. لہٰذا خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ میسو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابھی چند گھنٹوں سے عمران خان کے حوالے سے, عمران خان کے اکاؤنٹ کے بند کرنے کے حوالے سے یہ گلوبل خبر بنی ہوئی ہے, یہ انٹرنیشنل خبر بنے گی. یعنی پاکستان میں خواجہ آصف کا بھی انہوں نے بند کیا ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ, پتہ نہیں کیوں بند کیا. خواجہ صاحب انسٹاگرام پہ کیا کر سکتا ہے, تصویریں ویڈیوز ہی شیئر کر سکتا ہے. لیکن جو خان کا اکاؤنٹ بند ہوا ہے, یہ اب آپ ایک گلوبل انٹرنیشنل اس کے اوپر ڈیبیٹ, ڈسکشن, اور یہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے یہ خبر بنے گی. دوسری طرف ناظرین, عمران ریاض خان صاحب کا بھی ایک جو یوٹیوب چینل ہے انڈیا میں بند کر دیا گیا ہے. اب شاید پاکستان کے اندر چند ایک جو ہیں کالی بھیڑیں, یا جو چند ایک ہیں ان کے شاید کلیجے ٹھنڈے ہو, بلکہ انہیں سے ایک آدھا تو ایسا نحوست پھیلاتا ہے, یعنی وہ اکلے کل سمجھتا ہے خود کو, لٹرلی وہ بیٹھتا ہے. یعنی تھمبنیل اگر آپ دیکھیں گے تو تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوگا 2 جہاز آمنے سامنے آ گئے, ٹکرا گئے, تباہی بربادی ہو گئی. ویڈیو پوری آپ دیکھیں گے تو ویڈیو کے اندر سبسٹانس سے کوئی نہیں ہوتا. ویڈیو کے اندر آئیں بائیں شائیں, فلانا شاہ رخ خان سے مل گیا, فلانا دیپیکا پاڈوکون سے مل گیا, میں یہ کہتا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, میں اچھی خبریں دیتا ہوں, فلانا جھوٹی خبریں دیتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی 20 منٹ تک, 22 منٹ تک, 25 منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال کچھ کے شاید کلیجے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے. یعنی یہ بھی دیکھیں نا ہماری کتنی بڑی کن ذہنیت. عمران ریاض خان کون نہیں جانتا کہ یہ صحافت کی ایک مثال ہے, جرنلزم کی ایک مثال ہے, ریزسٹنس کی ایک مثال ہے. اس کی اپنی ایک پرسنالٹی, اپنی ایک شخصیت, اپنا ایک کرزما ہے, اپنا ایک انپٹ ہے جو کہ اس نے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے اس بندے نے دیا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ ہیں ہمارے ہاں, جب تک وہ نچوڑ نہ لیں, یعنی ہڈیوں میں سے کہ وہ شاید گد ہم لوگ بنے ہوئے. خیر یہ ٹائم ان چیزوں کا نہیں ہے. اب ناظرین, عمران خان کے اکاؤنٹ کا ظاہر امپیکٹ تو پڑا ہے, لیکن دوسری طرف ناظرین کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مودی چلا گیا ہے جناب کریلا چلا گیا ہے, اور پھر جو بی بی سی ہے وہ کچھ ایک چیزیں لکھ رہا ہے. پھر انڈین ایئر لائن کو بڑا نقصان ہوا ہے. اب جو بھارتی ایئر لائن ہے یہ خود انڈیا ٹی وی اس بارے میں خبر دے رہا ہے, اور اٹس ویری الارمنگ. ایئر انڈیاز $600 million in losses due to the Pakistani Air Force ban warning. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ $600 million کا ایئر انڈیا کو نقصان ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی گورنمنٹ ہیز ووڈ, وہ جو کچھ پہلگام کے اندر سب کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو اسپیسز بند ہوئی ہیں, یا جو ایئر اسپیس پاکستان نے بھی بند کی, انڈیا نے بند کی ہے, $600 million ایئر انڈیا کو خالی نقصان ہو چکا ہے, اور یہ جاری ہے. اور پھر جو ٹریول ٹائم بڑھ رہا ہے اس کا لاس الگ سے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو کہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے کہ انہیں اپنے لاسز ہونا, اپنے نقصانات انہیں ہونا باقاعدہ سے شروع ہو گئے. اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر ہے کہ پہلگام حملہ انڈین سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بی بی سی خبر دے رہا ہے. یہ سابق سربراہ رو کا, یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈین خفیہ ادارے کا سربراہ سابق یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں پہلگام میں جو ہوا ہے یہ سیکیورٹی اداروں کی اپنی ناکامی ہے. یہ ناکامی نہیں ہے سر, یہ سر ناکامی نہیں, بلکہ فیسیلیٹیٹر ہے, وہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے. انڈین انٹیلیجنس کے بغیر یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس واقعے سے جو ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر بندہ ہی کوئی نہیں انہوں نے چھوڑا. وہاں کے مولویوں کو, وہاں کے جو فریڈم فائٹرز ہیں, وہاں پر جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں, وہاں کے صافی سب اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں کیس بنانا چاہیے, پاکستان کو یہ چیز اٹھانی چاہیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یعنی یہ مسئلہ صرف ہمارا یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا کہ انڈیا ادھر اسٹرائک نہ کرے. انڈیا جو کچھ ادھر کر رہا ہے یہ اصل انسانی حقوق کی, اور یہ بات یاد رکھیں یہ اٹیک انڈیا پر نہیں ہے. پہلگام ایک مقبوضہ کشمیر, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کے اوپر اقوام متحدہ کے ریزولوشن موجود ہیں, یہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر, میرے کشمیر کے اوپر حملہ ہے. یہ انڈیا کے اوپر حملہ نہیں ہے, یہ مودی مچھڑ کے اوپر حملہ نہیں ہے, یہ چلے کلوں کے اوپر حملہ نہیں ہے.
یہ ہمارے کشمیر کے اوپر حملہ ہے. پاکستان کو یہ کیس فریم کرنا چاہیے, ڈوزیر لے کر چاہنے چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے کشمیری بھائیوں کے لیے. گھر ان کے اڑا رہے ہیں, یعنی ایسی کو پاگل ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ گھر اڑا رہے ہیں. ابھی ان کا خود سابق رو کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ نام یہ تمہارے سیکیورٹی اداروں کا, اور خود کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول نہیں ہے, یہ خود تم لوگوں نے ہمیں مروایا ہے اور ہمارے لوگوں کو آپ لوگوں نے ولنریبل کر دیا ہے. ناظرین, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے اور مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ فوج کو پیغام دینا چاہتا ہوں, موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر مضبوط سیاسی قوت نہیں ہے, آپ کو مضبوط سیاسی قوت اور عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھے کہ ہماری فوج لڑے گی, ہمارا بارڈر کے اوپر کھڑا فوجی یا ایئر فورس ہماری, انہیں سوال ہی نہیں پتا ہوتا ہے. میرے خیال میں انڈیا تو دور کی بات ہے, یہ انڈیا جیسے 4-5 اور مل جائیں کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ایک زمین کا ایک انچ جسے کہتے ہیں حرام ہے, حرام ہے. 1 منٹ کے لیے انڈیا اس کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ اسٹیبلشڈ ہے, یہ ریئلٹی ہے. لیکن فوجیں تب لڑتی ہیں, وہ کہتے ہیں فوجیں نہیں جنگ لڑتی, قومیں جنگ لڑتی ہیں. تو مولانا صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں کہ ہماری فوج کے پیچھے جو مضبوط سیاسی قوت ہے موجود نہیں ہے. مریم صاحبہ کا اکاؤنٹ خاموش ہے, مودی کا نام نہیں لیتے. شہباز شریف صاحب مودی کا نام نہیں لیتے, ہندوتوا کا نام نہیں لیتے. نواز شریف صاحب تو خیر بھول ہی جائیں کہ نام لیں گے. اب ان کے علاوہ حکومت کے اندر ہے کون؟ یعنی ایک پاکستان کا سب سے بڑی ڈائناسٹی, پولیٹیکل ڈائناسٹی خاندان ہے, لیکن یہ نام ہی نہیں لے رہے. مولانا صاحب کہتے ہیں آج انڈیا نے چھیڑا ہے تو ساری قوم متحد ہے, لیکن اگر افغانستان سے معاملات خراب ہوئے تو قوم ایک سخت پر نہیں ہوگی. چونکہ ظاہر افغانستان اور پھر پٹھان ہمارا ایک پورا صوبہ ہے. اس کے بعد مولوی صاحب مزید کہتے ہیں جب تک سیاسی قیادت ساتھ نہیں ہوگی سفارتی کامیابی ممکن نہیں ہے. ملک کی دفاع کے لیے سب مجاہد بن گئے ہیں. اگر بھارت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پوری قوم ایک ہوگی, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. پوری قوم ایک ساتھ ہوگی, لیکن پوری قوم کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. ناظرین, علی خان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے, اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو جانی ہیں اور پھر خان سارا ٹائم گرمیوں میں جیل کے اندر گزارے گا. ہم نے خان کے کیسز میں ریلیف لینا ہے. تحریک انصاف کی باہر جو قیادت ہے, اگر یہ صرف انڈیا کے خلاف, مودی کے خلاف بیان دینے سے بعد آ جائے, تھوڑی سی ہمت کر لے. اٹس اے ہائی ٹائم. یہ انگیج کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی. انہیں اپنے طور پر کوششیں کرنی چاہیے, انہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیک ڈور کوششیں کرنی چاہیے. اور یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اٹس اے ہائی ٹائم کہ اے پی سی بلائی جائے اور اس کے اندر عمران خان کی پریزنس ہو. عمران خان کا ایک امپیکٹ ہے, عمران خان کا ان حالات کے اندر موجودگی ضروری ہے. علیمہ خان کوشش کر رہی ہیں, خان کی بہنیں کر رہی ہیں, لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ آپ کو بالکل جھنڈو ہوئی ان سارے معاملات میں نظر آتی ہے. ناظرین, پاکستان کو ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی بلڈ کرنا پڑے گا جو سندھ طاس معاہدہ والا ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کو پاکستان کیسے کاؤنٹر کرے گا. ڈپلومیٹکلی ظاہر ہے کاؤنٹر ہوگی. حکومت اس کے بارے میں کوئی پالیسی دے, دفتر خارجہ پالیسی دے. ریاست پاکستان جو گورنمنٹ اس وقت سامنے ڈھانچہ نظر آ رہا ہے, وہ ڈھانچہ اگر روزانہ مودی کو یہ تڑیاں دکھاتا ہے, لیکن پالیسی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.